بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا پیالہ ٹوٹ گیا تو آپ نے ٹوٹی ہوئی جگہ کو چاندی کی زنجیر سے جوڑ لیا۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے وہ پیالہ دیکھا ہے اور اس میں نے پانی بھی پیا ہے۔ جب ہم سب حضرات حسنین بن علی رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد یزید بن معاویہ کے جہاں سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مصورہ بن مخرمہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے ملاقات کی اور کہا اگر آپ کو کوئی ضرورت ہو تو مجھے حکم فرما دیجیے۔ حضرت زین العابدین نے بیان کیا کہ میں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا تو کیا آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار عنایت فرمائیں گے، کیونکہ مجھے خوف ہے کہ کچھ لوگ بنو امیہ سے آپ سے نہ چھین لیں، اور خدا کی قسم اگر وہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیں تو کوئی شخص بھی جب تک میری جان باقی ہے اسے چھین نہیں سکے گا۔ پھر مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک قصہ بیان کیا کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی موجودگی میں ابو جہل کی ایک بیٹی جمیلہ نامی رضی اللہ عنہا کو پیغام نکال دیا تھا۔ میں نے خود سنا کہ اس مسئلے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی منبر پر کھڑے ہو کر صحابہ کو خطبہ فرمایا۔ میں نے اس وقت بالغ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس رشتے کی وجہ سے کسی گناہ میں نہ پڑ جائے کہ اپنے دین میں وہ کسی فتنے میں مبتلا ہو۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان بنی عبدالشمس کے ایک اپنے داماد عاص بن ربیعہ کا ذکر کیا اور دامادائی سے متعلق آپ نے ان کی تعریف کی۔ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو بات کہی سچ کہی، جو وعدہ کیا اسے پورا کیا۔ میں کسی حلال یعنی نکاح ثانی کو حرام نہیں کہہ سکتا اور نہ کسی حرام کو حلال بتاتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گی۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے ہوتے تو اس دن ہوتے جب کچھ لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عاملوں کی جو زکوٰۃ وصول کرتے تھے شکایت کرنے ان کے پاس آئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس جا اور یہ زکوٰۃ کا پروانہ لے جا، ان سے کہنا کہ یہ پروانہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا ہے، تم اپنے عاملوں کو حکم دو کہ وہ اسی کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ میں اسے لے کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام پہنچا دیا، لیکن انہوں نے فرمایا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کی نقل موجود ہے۔ میں نے جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ واقعہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، پھر اس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔ میرے والد علی رضی اللہ عنہ نے مجھ کو کہا کہ یہ پروانہ عثمان رضی اللہ عنہ کو لے جا کر دے آؤ، اس میں زکوٰۃ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو چکی پیسنے کی بہت تکلیف ہوتی۔ پھر انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے ہیں، اس لیے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئی، لیکن ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے متعلق کہہ کر واپس چلی آئی۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی درخواست پیش کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اسے سن کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جہاں رات ہی کو تشریف لائے۔ جب ہم اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے، جب ہم نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ہم لوگ کھڑے ہونے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ہو ویسے ہی لیٹے رہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیچ میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہو گئے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر پائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم لوگوں نے لونڈی یا غلام مانگنے ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتاؤں؟ جب تم دونوں نے اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو سونے سے پہلے اللہ اکبر 34 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم دونوں نے مانگا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ ہم انصاریوں کے قبیلے میں ایک انصاری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچے کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا، اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا کہ ان انصاری نے بیان کیا جن کے جہاں بچہ پیدا ہوا تھا کہ میں بچے کو اپنی گردن پر اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور سلیمان کی روایت میں ہے کہ ان کے جہاں بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام محمد رکھنا چاہا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت ابو القاسم پر کنیت نہ رکھو، کیونکہ مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنایا گیا ہے۔ میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ اور حسجین نے اپنی روایت میں یوں بیان کیا کہ مجھے تقسیم کرنے والا قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ عز وجل۔ میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ عمرو بن مرزوق نے کہا کہ ہمیں شعبہ نے خبر دی، ان سے قتادہ نے بیان کیا، انہوں نے سالم سے سنا، انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ سے کہ ان انصاری صحابی نے اپنے بچے کا نام قاسم رکھنا چاہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر نام رکھو لیکن کنیت نہ رکھو۔ سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔